بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والوں، تم پر روزے فرض کیے گئے اسی طرح جس طرح پچھلی کتاب والوں پر یعنی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم بھی تقوی اور پرہیزگار بن جاؤ یا پرہیزگاری اختیار کرو۔ تو آج کا جو میرا موضوع ہے رمضان المبارک اور اس کے تقاضے۔ کہنے کو تو ہمارا ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے آئین کے مطابق، اور مجھے ایک مسلمان ہونے پر فخر حاصل ہے اور ہونا بھی چاہیے، لیکن اگر ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہ رہے ہیں اور ہم خود کو مسلمان کہتے ہیں، تو پھر ہمیں روزہ اور اس کے تقاضے یا اس آیت کو سمجھنے کی ضرورت پیش نہیں آنی چاہیے۔ مثال کے طور پر آپ اندازہ کیجئے کہ آج سب سے زیادہ کس ملک میں تبلیغی جماعتیں موجود ہیں؟ آپ کا جواب ہوگا پاکستان میں۔ سب سے زیادہ دروس یعنی درس کہاں پر ہوتے ہیں؟ آپ کہیں گے کہ پاکستان میں۔ سب سے زیادہ جلسہ دستار فضیلت کہاں ہوتے ہیں؟ آپ کہیں گے کہ جناب پاکستان میں۔ سب سے زیادہ تلاوت قرآن، تبلیغی سلسلے، تمام دینی مجالس، خواتین کی محافل، مردوں کی محفلیں، نعت خوانیاں، قرآن خوانیاں، عرس اور جتنی بھی دینی محافل ہیں، دینی محفلیں ہیں، دینی معاملات ہیں، وہ سب سے زیادہ پاکستان میں ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ پاکستان سے ہی لوگ، یہ ریکارڈ شدہ بات بتا رہا ہوں، لوگ عمرے پر جاتے ہیں۔ لیکن جب آپ حقیقی معاشرتی زندگی میں قدم رکھتے ہیں اور جب دیکھتے ہیں تو اس کے باوجود دینی معاملات کے برعکس ہمارے معاملات نظر آتے ہیں۔ جھوٹ، چوری، دغا بازی، دھوکہ دہی، ایک دوسرے کی جیبوں پر نظر رکھنا، ایک دوسرے کے معاملات میں دخل اندازی کرنا، غیبت کرنا، لڑوانا اور اس قسم کے تمام قبیح افعال جو ہیں وہ ہمارے اس معاشرے میں پائے جاتے ہیں۔ تو روزے کا مقصد یہی ہے کہ ہم ان معاملات سے دور رہیں۔ جھوٹ، چوری، دغا بازی۔ ہم 5 وقت کے نمازی بھی ہیں، 30 دن کے روزے دار بھی ہیں، یعنی یوں کہہ لیں کہ ہم جو سارا سال دوسروں کو ٹوپیاں پہناتے ہیں، وہ اب ہم خود ٹوپی پہن کر 30 دن جو ہے وہ ہم پھریں گے۔ اسی طرح آپ دیکھ لیجئے، میں اس وقت کچھ اپنے نوجوانوں سے بھی مخاطب ہوں۔ آپ دیکھ لیجئے کہ ان 30 روز میں فیس بک، واٹس ایپ اور دیگر جو بھی سوشل میڈیا کے ذرائع ہیں، وہاں پر آپ کو سوائے حدیث، قرآن پاک، تلاوت، نعت خوانی، اسلامک کوٹس یعنی حوالے، احادیث، اس کے ترجمے، اس کی تشریحات، دینی واقعات، بزرگوں کے واقعات، بزرگوں کے قصے، بزرگوں کی کرامتیں، بزرگوں کے تقوے، اس کے متعلق لا تعداد پوسٹیں ہمیں نظر آئیں گی۔ لا تعداد جو واٹس ایپ پہ اسٹیٹس ہوتے ہیں وہ نظر آئیں گے۔ اور باقی سال، کل میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا تو وہ کچھ نوجوان تھے وہاں، وہ کہنے لگے کہ آج یار یہ گانا سن لیں، پھر کل سے تو رمضان شریف آ رہے ہیں۔ حالانکہ گانے سننا تو سارا سال
منع ہے، سارا سال کون سا جائز ہو جاتے ہیں رمضان کے علاوہ۔ رمضان یا محرموں میں ہم لوگ بہت خاص اہتمام کرتے ہیں ان چیزوں کا کہ گانے نہ سنے جائیں، دیگر معاملات نہ کیے جائیں۔ تو آپ اندازہ کر لیجئے کہ ہماری دینی شعور کا یہ عالم ہے، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود اس کا ہمیں فائدہ نظر نہیں آتا۔ تو رمضان المبارک جو ہے اس بات کا متقاضی ہے کہ اس کے مسائل اپنی جگہ، روزے کے مسائل ہم سیکھیں، نماز کے مسائل ہم سیکھیں، دیگر معاملات کے مسائل جو ہیں دینی و شرعی وہ ہم سمجھیں سیکھیں، لیکن جب رمضان المبارک کے بعد باہر آتے ہیں روزوں سے 30 روزے کے بعد، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہمارے اندر جو ہے ایک تقوی کی لہر ہونی چاہیے، نظر آنا چاہیے کہ یہ شخص روزے رکھ کر فارغ ہوئے ہیں، ان کے یہاں رمضان المبارک ختم ہوا، اب ان کے اندر مکمل تقوی پرہیزگاری موجود ہے، وہ نظر آ رہی ہے۔ تو اصل تقاضا جو اصل برائی تھی، جو اصل معاملات تھے جو میرے ذہن میں تھے، وہ میں نے کہا کہ آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو، تمام امت مسلمہ کو روزے کی اصل جو ہے وہ پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، تقوی پرہیزگاری کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا خاتمہ اور زندگی دونوں ایمان پر فرمائے، آمین بجائے سید المرسلین۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آ رہی ہو تو چینل ضیاء حیات کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کریں، جبکہ بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اطلاع آپ تک بآسانی پہنچ سکے، جبکہ لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی موضوع بھی ہے جس پر مجھے کچھ نہ کچھ کہنا چاہیے تو وہ برائے مہربانی کمنٹ میں کہا کریں، مجھے پرائیویٹلی نہ کہا کریں۔ اور کوئی بیماری ہے، کسی اور علم و حکمت کے حوالے سے کوئی سوال جواب کوئی کرنا چاہیں تو وہ آپ بالکل کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔